السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے ساتھ ایسے شخص موجود ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، لیکن ہم سے کچھ انسسٹنٹ سوال کرنا چاہیں۔ ان کا نام ہے قاری محمد مقصود صاحب، اور جو انسان ہے کہ جامع مسجد کے امام ہیں۔ ہم ان سے دو سوال کرنے کے لیے آئے ہیں کہ قربانی کیا ہے، یہ کیوں ضروری ہے۔ پہلا سوال حضرت بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، ونصلی ونسلم علی رسول الکریم۔ قربانی یہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ قربانی کیا ہے؟ جی، تو حضور نے جواب دیا کہ یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ انہوں نے پھر سوال کیا کہ اس میں مجھ کو کیا ملے گا؟ جی، وہ ان کی سنت ہے۔ تو حضور نے جواب دیا کہ ہر بال کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی کرنے والے کو ایک نیکی عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے قربانی ہر شخص پر واجب نہیں ہے، بلکہ وہ حضرات جن کے پاس کھا پی کر کے قربانی کے دنوں تک 1.25 لاکھ روپیہ یا اس اتنے کی مالیت کا سونا چاندی یا اتنے کا مالیت کا تجارت کا سامان اگر اس کے پاس موجود ہے تب اس پر قربانی واجب ہے، اور اگر نہیں ہے تو قربانی واجب نہیں ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ قربانی اصل یہ ہے کہ اللہ سے قریب ہونے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ اپنے بندوں کا امتحان لینا چاہتے ہیں کہ مال کی محبت اس کے دل میں زیادہ ہے یا ہماری محبت زیادہ ہے نا؟ اور حقیقت یہ ہے کہ قربانی وہ ایک عشقیہ عمل ہے، محبت والا عمل ہے کہ اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے انسان مال تو کیا اپنی جان تک قربان کر دیتا ہے۔ اس لیے ایک مسلمان جو صاحب استطاعت ہے اللہ کی قربت کو حاصل کرنے کے لیے قربانی دیتے ہیں اور یہ واجب قرار دیا ہے۔ اچھا، جانور کون سا استعمال کرنا چاہیے قربانی کے لیے؟ دیکھیے ہر جگہ کے حالات الگ الگ ہیں۔ ہمارے ملک بھارت کے اندر سرکاری طور پر جن جانوروں کو قربانی کرنے کی اجازت ہے انہیں کو کرنا چاہیے۔ ایسے جانوروں کو قربان کرنا جس سے آپس میں نا اتفاقی پھیل جائے یا حکومت کی نگاہ میں ہم مجرم بن جائیں، یہ صحیح نہیں ہے نا؟ ہماری شریعت نے کہا خصی ہے، بکری ہے، اونٹ ہے، بھینسا ہے، ان سارے جانوروں کی قربانی ہو سکتی ہے۔ اچھا، دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ ابھی جو حالات ہے، جو دنیا کے حالات ہے، اس حالات میں حج کو جانا ضروری ہے یا پھر بعد میں؟ جو حج زائرین ابھی گئے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ حج اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک ہے، اور حج بھی سب پر فرض نہیں ہے۔ حج کے فرض ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ وہ وہاں تک پہنچ سکے، جتنے دن تک وہاں رہنا اس کا خرچ ہو، جتنا دن وہاں رہتا ہے اتنے دنوں تک اس کے بال بچوں کا خرچ ہو۔ ایسا نہیں کہ وہ وہاں گیا یہاں بال بچے فاقہ سے بھوکے رہنے لگے، تو ایسے لوگوں پر حج فرض نہیں، اور حج زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ اچھا، تو تیسری شرط کیا ہے کہ راستہ بھی پرامن ہو، یعنی ہم کو جہاں جانا ہے راستے میں ہماری جان کو کسی طرح کا کوئی خطرہ نہ ہو۔ اگر خطرہ ہے تو واقعی پھر ابھی حج فرض نہیں ہو، لیکن اگر راستہ پرامن ہے اور اس کے پاس مال بھی اتنا ہے اور اس کے بال بچوں کا خرچ بھی ہے تو زندگی میں ایک بار حج ضروری ہے مالدار مسلمان۔ اب یہ سوال کہ اس وقت حج کرنے جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، اصل پھر وہی بات آئے گی کہ حج بھی یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی ایک دلیل ہے، اور اس کو آپ ایمان کے نظریے سے دیکھیے تو ایمان نام ہے کہ بغیر دیکھے ہوئے کسی بات کو مان لینا۔ حضور کیا فرما رہے ہیں؟ حاجی غریب نہیں ہوتا، حاجی غریب نہیں ہے۔ غریب نہیں ہوتا۔
ایک صحابی آیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ بہت غربت ہے، حضور نے فرمایا عمرہ کرو، یعنی عمرہ اور حج کی کثرت یہ غربت کو ایسے دور کرتی ہے جس طریقے سے میل کو، لوہے کے میل کو آگ کی بھٹی دور کر دیتی ہے، یہ حضور کا فرمان ہے۔ اس لیے آپ معاشرے میں اپنے محلے میں نگاہ اٹھا کے دیکھیے کہ کوئی بھی ایسا آدمی ملے جو حج کرنے کے بعد آ کر کے وہ غریب ہو گیا۔ عقل تو دیکھ رہی ہے کہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے، 5 لاکھ 10 لاکھ روپے جیب سے نکل رہا ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ نہیں، جاتا ہوا پیسہ ضرور نظر آ رہا ہے لیکن وہ اس کے عوض میں بہت ساری برکتوں کو لے کر کے آئے، اور یہ ہم لوگوں نے بھی دیکھا تجربہ کر کے۔ مطلب حج، ہاں، حج اگر حج کرنا فرض ہے، حج کی مالکیت اگر پیسے ہے تو حج کو جائے، جائے روکے نہیں۔ نہیں، حضور ناراض ہے ایسے لوگوں سے۔ حضور نے فرمایا کہ جو شخص حج کی استطاعت رکھتا ہے اور وہ حج نہ کرے تو وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر کے مرے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں۔ قرآن نے بھی صاف کہہ دیا، قرآن میں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو حج کی استطاعت رکھتا ہے اللہ کے گھر کا حج کرے۔ وَمَنْ كَفَرَ، جو شخص یعنی استطاعت رکھنے کے باوجود بھی نہیں کرے گا، اللہ بے نیاز، اللہ کو کسی کے حج کی ضرورت نہیں ہے۔ آج دیکھیے جانے والے ہر سال جا رہے ہیں اور نہیں جانے والے جو سمجھ رہے ہیں کہ پیسہ ہمارا خرچ ہو رہا ہے نہیں جا پا رہے۔ اس لیے اگر ہے حج، پیسہ ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی دلیل ہے کہ حج کرے، اس میں تاخیر نہ کرے۔ چلیے، ہم سے بات کرنے کے بہت بہت شکریہ۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے دینی باتیں چند ہم سے آپ نے پوچھا، اللہ آپ کی جزائے خیر عطا فرمائے۔ آیا اس میں